بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام میں جن لوگوں کو بہت عظمت اور اپنی معرفت سے نوازا، ان میں ایک بہت بڑی شخصیت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ اور ابن عربی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور صفات باری تعالیٰ پر گفتگو کرتے ہیں، اور اگر ان کی کتابوں کو دیکھا جائے تو بہت وضاحت کے ساتھ ان علوم اور معارف اور حقائق کی مباحث ملتی ہیں جو عام طور پہ ذہنی دسترس سے باہر ہیں۔ ویسے بھی انسان کے ذہن میں جو اختیار کا حصہ ہوتا ہے وہ کم ہے، اور انسانی ذہن میں جبر کا حصہ زیادہ ہے۔ ایک چیز کو بھولنا چاہے بہت مشکل کبھی پیش آتی ہے، اور مہینوں اور سالوں اس واقعے، اس شخصیت، اس چیز کو نہیں بھلا پاتا۔ 20 سال ایک حادثے پہ گزر جاتے ہیں، لیکن انسان اس کو ایسے ہی سمجھتا ہے جیسے ابھی ہوا ہے۔ خوشی کے بھی مواقع کبھی ایسے ہو جاتے ہیں، حدیث میں بھی آیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا کسی سے کہ آج کیا دن ہے، تو اس نے کہا کہ پیر کا دن، سوموار۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما رو پڑے۔ لوگ حیران ہوئے کہ اتنی سی بات سے رونے کا کیا تعلق۔ تو انہوں نے کہا کہ پیر کا دن اور ہائے پیر کا دن، اور کہا یہی وہ دن تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی شدت میں اضافہ ہوا تھا۔ تو انسان اپنے ذہن سے ہر چیز بھلا بھی نہیں پاتا، اور قدرت جب جبر کرتی ہے تو اس مواقع پہ صبر کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں آتی۔ قدرت کا جبر انسان کو سہنا پڑتا ہے، اور یہاں پہنچ کے پھر احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں۔ انسان ہزاروں کتابیں پڑھاؤ اور لاکھوں پہ بحث کر سکتا ہو، مگر جب تک اپنے نہ ہونے کا حقیقی استحضار نہ ہو، یہ سب بیکار ہے۔ انسانی اخلاقیات وہ سب سے زیادہ جس زمین میں پرورش پاتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو فضا انہیں راس آتی ہے، وہ عاجزی اور انکساری۔ اور جس شخص میں یہ وصف نہیں ہوتا، وہ کتنا ہی بڑا
معرفت کا بلند و بانگ دعویٰ کرے، اگر اس میں عاجزی نہیں پائی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سارے علوم وہ سب کے سب از سر نو قابل نظر، اور معارف اور حقائق کے ذکری کیا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے جو علوم ہیں، ان میں فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ یہ ایسی کتابیں ہیں جن کو اب پڑھنے پڑھانے والے بہت شاذ و نادر کوئی ملے تو ملے، وگرنہ اب ان کتابوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ ہماری روزمرہ کی گفتگو بہت محدود ہو گئی ہے۔ آپ کبھی غور کریں تو ہماری روزمرہ کی آپس کی گفتگو، اس میں زیادہ سے زیادہ 80، 90، 100 لفظ، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بینک کا ذکر آ جائے گا، اس سے زیادہ موبائل کا ذکر آ جائے گا، ٹائم کا ذکر کچھ تھوڑا بہت آ جائے گا، اور ٹائم بھی اس معنی میں نہیں کہ حقیقت میں زمان کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس کے محدود ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ معاشرے میں علمی سطح باقی نہیں رہی، اور جب علمی سطح نہیں ہے تو فصوص الحکم، مثنوی اور تواسین اور یہ فصوص الحکم اور یہ کتابیں لائبریریز میں بھی نہیں پائی جاتی، اور چھپنا بھی کم ہو گئی ہیں۔ اس کی بھی وجہ وہی ہے کہ مارکیٹ میں پڑھنے والے ہی کوئی نہیں، خریدنے والے ہی کوئی نہیں، تو کیوں ان چیزوں کو مارکیٹ میں کوئی رکھے گا؟ غالب کا فارسی کا کلام ہے اور فارسی ہی نہیں رہی، تو اس کو کیا سمجھنا ہے؟ علامہ اقبال آہستہ 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 نظروں سے اوجھل ہوتے جا رہے ہیں، اور لوگ نہیں جانتے کہ وہ کس درجے کے بڑے آدمی تھے۔ بس اتنا ہی زیادہ سے زیادہ جان لیتے ہیں کہ ایک مملکت کا تصور انہوں نے دیا تھا، حالانکہ جو لوگ تاریخ کے شناور ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس وقت علامہ ہی نہیں اور بہت سے لوگ تھے، عبدالحلیم شرر تھے، ایسے لوگ بھی تھے جو کہنے کو لکھاری تھے، لیکن ان کی فکر کی پرواز اتنی تھی کہ وہ محسوس کرتے تھے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے اب الگ الگ جگہیں ہونی چاہیے۔ کسی نے تصور پیش کر دیا کہ ایک ضلع ہندوؤں کا الگ ہو، دوسرا ضلع اس کے ساتھ مسلمانوں کو دے دیا جائے اور نقل مکانی کر لی جائے۔ کسی نے یہ تصور دے دیا کہ آپ اس مملکت کو تقسیم اگر کرنا چاہیں تو بنگال، آسام، کلکتہ سمیت ایک الگ ملک بنا دیا جائے، اور سرحد اور یہ پنجاب جو موجودہ پاکستان ہے، اس کو دہلی تک، جمنا تک ایک قدرتی حد ہے دریا کی، وہاں تک کر دیں، اور سینٹرل انڈیا کو الگ کر دیں، اور یہ 10 سال کے لیے ہو جائے، اور پھر 10 سال کے بعد یہ تینوں سوچیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہ سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر رہ سکتے ہیں جو بھی وہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں، ورنہ الگ، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن علامہ اقبال کی جو اپنی شخصیت تھی، جس بنیاد پہ وہ آدمی تھا، اس کو لوگ جانتے ہی نہیں، تذکرہ ہی نہیں، سرے سے بات ہی نہیں ہے، تو یہ سب چیزیں دھیرے دھیرے اوجھل ہوتی جا رہی ہیں۔ علامہ سے ملنے کے لیے ایک بزرگ تشریف لائے، تو جب وہ جانے لگے تو کشمیری تھے، تو علامہ نے ان سے کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے گا، تو وہ ان پہ جذب کی ایک کیفیت تھی گویا، تو وہ اپنی ترنگ میں تھے، انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو، کس چیز کے لیے دعا کریں؟ دولت چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت،
میں بنیادی طور پہ درویش آدمی ہوں، مجھے دولت سے کیا لینا دینا، حکومت چاہیے، کہا نہیں، کوئی عہدے کی تمنا نہیں، شہرت چاہیے، ان کا نہیں، وہ بھی نہیں چاہیے، ان کا کوٹھی مکان کیا چیز چاہیے، ان کا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا خدا چاہیے، کہنے کہ وہ بھی نہیں چاہیے۔ یہ وہی آدمی جواب دے سکتا تھا جو معارف کا شناور تھا اور جانتا تھا کہ کائنات میں حقائق کیا، ان کا خدا بھی نہیں چاہیے۔ ان کا پھر کیا کہتے ہو، اگر خدا بھی نہیں چاہیے تو کیا چاہیے؟ اللہ سے ملنے کی تو ہر کوئی تمنا کرتا ہے، تمہیں اللہ بھی نہیں چاہیے؟ انہوں نے کہا آپ کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے میں جا ملوں اور وجود کی وحدت ہو جائے اور اقبال ختم ہو جائے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ قطرہ دریا میں نہ ملے اور قطرہ اپنی حیثیت کو قائم رکھے اور دریا کی جتنی خوبیاں ہیں قطرے میں آ جائے۔ تو انہیں ایک طرح کا وجد آ گیا۔ انہوں نے کہا اقبال جیسے سنا تھا اس سے بہتر پایا تم۔ یہ وحدت شہودیت کی بات، وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ علامہ اقبال کو ان کے والد نے اگرچہ قادری سلسلے میں بیعت کرا دیا تھا، لیکن ان کے زیادہ رجحانات عمر کے اس حصے میں وحدت الشہود کی طرف رہے، اور وہ آہستہ آہستہ پھر سلسلہ قادریہ ان پہ جب غالب ہوا تو وہ پھر وجود کی وحدت کی طرف آئے، اور وحدت وجود میں انہوں نے جن لوگوں سے استفادہ یا جن لوگوں سے تعلق قائم کیا اور زمان اور مکان کے مباحث جب اس درجے کی آئیں تو ان میں غالباً ہمارے علاقوں میں آخری شارح جو تھے فصوص الحکم کے، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا علم ان کی معرفت سے بھی کہیں بلند، کہیں بلند۔ جیسا صاحب علم آدمی اور گولڑا کی اس سنگلاخ زمین میں اور پنڈی جہاں کبھی جو جاسوسوں کا شہر کہلاتا تھا، کیونکہ سرکاری لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا نا یہاں، تو انٹیلیجنس ایجنسیز ان کے مراکز یہ رہے، صدر اور لال کرتی، یہ سارے ان کے مراکز ہی تو تھے۔ پورے ہندوستان اور دنیا بھر میں خبریں انٹیلیجنس کی جاتی تھیں یہاں سے۔ ان علاقوں میں اس جیسی نابغہ روزگار شخصیت پیدا ہو گئی جس کی مثال ڈھونڈے سے بھی اب نہیں ملتی۔ فصوص الحکم کا درس دیتے تھے اور خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں کون سنتا ہوگا اور کون سمجھتا ہوگا، اتنی بلند پایا وہ شخصیت تھی۔ اور حضرت رحمۃ اللہ کے بعد پھر رہا بھی کوئی نہیں، پھر فصوص الحکم کسی نے پڑھائی بھی نہیں۔ خانقاہوں میں لوگ پڑھتے تھے، عوارف المعارف پڑھتے تھے۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات لوگ پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، اس کی تشریحات ہوتی تھی، لیکن وہ ساری بساط ہی لپٹ گئی، وہ سارا دور ہی وائنڈ اپ سے کہتے ہیں نا ہو گیا۔ پھر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن مشائخ سے، جن لوگوں سے تعلیم حاصل کی تھی، وہ بڑے بڑے نام تھے۔ مفتی لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے علی گڑھ کے، اور مفتی لطف اللہ صاحب کا یہ حال تھا کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک جگہ کہ شبلی نعمانی جب ان کا نام پورے ہندوستان میں گونج رہا تھا، اور جب وہ سیرت کا ڈول ابھی بھی ڈالا نہیں تھا انہوں نے، اور اس سے پہلے الفاروق کا تو جب اشتہار آیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ایک سوانح لکھی جائے گی اور لکھنے والے شبلی ہیں، تو ایک غلغلہ مچ، اور ہر آدمی حتیٰ کہ نواب محسن الملک شیعہ تھے، ان سے ایک دن سر سید اور یہ سب بیٹھے ہوئے تھے، تو سر سید نے کہا کہ بھئی کب تم لکھ رہے ہو، اسے جلدی کرو، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو شبلی نے کہا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت پہ لکھنے کا تو ہو گیا ہے اور سفر بھی اس کے لیے کر لیا ہے، لیکن کسی کو ناگوار نہ گزرے، یہ بھی سوچنا چاہیے۔ تو یہ ایک طرح کی تاریخ تھی، گویا نواب محسن الملک شیعہ تھے نا،
تو نواب صاحب سمجھ گئے کہ میری طرف اشارہ ہے، تو انہوں نے کہا میں تو ایمان رکھتا ہوں کہ اسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ہی آدمی پیدا کیا اور عمر فاروق ہیں، اور اس کو بھی شبلی آپ نے نہ لکھا تو کیا لکھا۔ اتنی غلغلہ علم سب۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہم علی گڑھ جاتے تھے تو مفتی لطف اللہ صاحب بیمار لیٹے ہوئے اور بڑی عمر ہو گئی تھی، تو شبلی نعمانی جب اپنے استاد کو دیکھتے تھے تو بغیر اس کا لحاظ کیے کہ میرے شاگرد میرے ساتھ ہیں، کتنا میرا نام ہے، کون کون مجھے جانتا ہے نہیں جانتا، بے اختیار ان کے بیٹھ کے پاؤں دبانے لگتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ ان کی طبیعت میں اپنے اساتذہ کے متعلق کتنی عاجزی پائی جاتی۔ اس کی کچھ رمق اب بھی ہمارے دینی مدارس میں نظر آتی ہے۔ کالج یونیورسٹی میں تو پہلے دن ہی یہ رسم نہیں چلی، وہاں تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ وہاں تو کبھی کسی بچے سے پوچھو فزکس کس سے پڑھی تھی، کیمسٹری کس سے پڑھی، کبھی ملنے کہتا ہے پتہ نہیں جیتے بھی ہیں کہ مر گئے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ رمق ابھی تک پائی جاتی ہے۔ تو علامہ اقبال اسی لیے یہ دونوں کے ساتھ ہوئے، سید سلیمان ندوی بھی اور علامہ اقبال بھی۔ پہلی مرتبہ جب حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ گئے تو بے ہوش ہو گئے۔ سید سلیمان ندوی تو دیکھتے دیکھتے قبر کو ایسے گرے کہ بالکل حیران رہ گئے، لوگ انہیں ہو کیا گیا۔ علامہ بڑی دیر تک روتے رہے، پھر ان پہ بے ہوشی کی بات ہوئی، اور پھر یہ لکھا ہے جاوید اقبال نے، ان کے بیٹے نے، کہ مجھے لے کے گئے سرہند اور مجھے کہا بیٹے میں نے حضرت سے عرض کیا تھا کہ مجھے اگر بیٹا ملا، اللہ نے اولاد دی تو میں اسے لے کے حاضر ہوں گا، تو چلو وہ نظر پوری کرنی۔ جہالت کی گہرائی کی ایک بات بتاؤں، جہالت کی گہرائی کی ایک بات کہ یہ جو اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں نا، یہ در حقیقت کتنے جاہل ہوتے ہیں۔ نظر اور نیاز حرام ہے، یہی کہتے ہیں نا، اے نظر استغفر اللہ، یہ استغفر اللہ، نظر کا کھانا توبہ توبہ توبہ، نظر اور نیاز حرام ہے۔ بچے سے بھی پوچھو نا، کسی سے ذرا باشعور ہو کہ نیاز کا کھانا ہے، نا 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 حرام ہے، کرنے والا مشرک ہے۔ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے وہ تہذیب ہی نہیں دیکھی، ان کے قانون نے سنا ہی نہیں ہے ان جاہلوں نے کہ نظر ہوتی کیا ہے یار جو حرام ہے، نیاز ہوتی کیا ہے جو حرام ہے۔ شراب حرام ہے، شراب آخر کوئی چیز ہوگی نا جس پہ حرمت کا فتویٰ لگایا ہے کہ نشہ ہے حرام۔ یہ نظر نیاز ہوتی کیا چیز ہے؟ اتنے جاہل ہیں کہ انہوں نے وہ معاشرہ دیکھا ہی نہیں ہے جہاں پر نظر اور نیاز لوگ کھاتے تھے، دیتے تھے، اور سارے ہی دیتے تھے، کوئی بھی نہیں تھا جو نہ دے۔ دیوبندی کیا اور بریلوی کیا، یہ تو اب تقسیم ہوئی۔ ان سب کی سند گزرتی ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان سب کی سند میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں۔ تحفہ اثنا عشریہ، کسی نے آج تک ہمیں ایک آدمی ایسا نہیں ملا، ایک آدمی جس سے پوچھا حضرت تحفہ نظر سے گزری تو فرمایا نہ، ہر کوئی ملا نہیں۔ تحفہ اثنا عشریہ کوئی نہیں پڑھا، پوری کتاب کسی نے پڑھی ہو۔ یہاں بھی یہ حال ہے۔ اور دوسری طرف ڈارون کی تھیوری، یہ کئی پروفیسرز، کئی لوگ ڈارون کے، ہم نے کہا آپ نے ڈارون کی وہ کتاب پڑھی ہے جس میں آپ تذکرہ فرماتے ہیں؟ انہیں کتاب کا بھی نام نہیں پتا تھا۔ تو ہم نے کہا کیا بات ہو؟ تو دونوں طرف خوب اندھیرا ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ کہیں ساقی کو ذوق نہیں ہے اور کہیں میخانے میں شراب میسر نہیں۔ اس عالم میں بندہ مرے نا تو کیا کرے؟ اس لیے جس سے پوچھو، خاص طور پہ وہابی، نظر کا نام آیا اور شرک کا فتویٰ نکلا، ان کا بس نہیں چلتا، نہیں تو یہ تو گردن اتار دیں۔ نظر اور نیاز،
یار یہ نظر نیاز چیز کیا ہے؟ نظر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نظر شرعی اور ایک ہے نظر عرفی۔ یہ جو نظر شرعی ہے یہ کفر ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں دیتے۔ اللہ نے فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، انہیں چاہیے، ضروری ہے ان کے لیے کہ اپنی نظر پیش کریں اللہ کے حضور میں جب حج سے فارغ ہو جائیں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور جو ہمارا ایک گھر ہے پرانا، اس کا وہ طواف کریں۔ یہ نظر شرعی ہے، اللہ کو حاضر و ناظر مان کے امور کا تصرف اللہ کے ساتھ، یہ شرعی نظر ہے، یہ کسی کو نہیں دی جا سکتی، اللہ کی نظر ہے۔ اللہ کے لیے جو نظر دیتا ہے پھر اس کی آگے قسمیں ہیں کہ یہ واجب ہے یا نفل ہے۔ اگر اللہ کی وہ نظر واجب ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، یہ نظر واجب ہے، جیسے منت کا مان لینا ہے، یہ نظر واجب ہے۔ جو اللہ کی نظر واجب ہے وہ صرف وہ لوگ کھا سکتے ہیں جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ سیدھی سادی 2 اور 2 4 کی طرح بات۔ واجب نظر جو اللہ کے لیے دینی ضروری ہے، اس گوشت کو، اس کھانے کو کوئی بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے نہیں کھا سکتا۔ جعفر، عباس، عقیل رضی اللہ عنہم، یہ چاروں گھرانوں پہ حرام ہے، نہیں دی جا سکتی۔ ہاشمیوں کو نہیں دی جا سکتی، بنو ہاشم پہ حرام ہے یہ نظر، اس لیے کہ واجب ہے۔ اللہ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، جس طرح اصول اور فروع ان دونوں میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اسی طرح یہ نظر جو اللہ کے لیے اور واجب ہے نہیں دی جا سکتی۔ یہ واجب نظر ہے۔ اور ایک نظر ہے دوسری قسم، وہ ہے عرفی۔ ہندوستان کا معاشرہ ایسا تھا جس میں نظر اور نیاز پیش کرتے تھے اللہ کے لیے یا عرف میں۔ یہ عرفی نظر و نیاز جو ہے نا، یہ ہر مسلمان کے لیے جائز بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، لیکن بچوں کی طرح چڑھتے ہیں اگر اس پہ نظر کا نام لگ جائے۔ جہالت میں ایک بچہ اور یہ دونوں برابر ہیں، کیا نظر؟ یہ پوچھو تو صحیح یار، کیا نظر واجب ضروری ہے؟ نہیں۔ یہ نظر عرفی کیا چیز تھی؟ ہندوستانی تہذیب میں کسی کے ادب اور احترام میں یا محبت میں اسے کوئی تحفہ پیش کرنا، اسے کہتے تھے نظر۔ بس بادشاہ کے حضور نظر گردانی، نواب صاحب کو نظر پیش کی، میں نے فلاں شہر سے فلاں چیز خریدی اور حضرت والدہ صاحبہ کی خدمت میں نظر گردانی، والد صاحب کو نظر پیش کی۔ تحفے کے لیے نظر کا لفظ استعمال ہوتا تھا، اتنی سی بات تھی۔ یہ پورا علاقہ جس میں پاکستان بنا ہے، مجھے ایک جگہ انگلی رکھ کے بتاؤ کہ یہ تہذیب کا گڑھ تھا، مرکز تھا۔ کوئی تہذیب یہاں تھی ہی نہیں۔ انگریزوں نے کہا عیش کرو، جہالت نے تو اور 200-300 سال تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنا، تم میں کہاں سے تہذیب آنی؟ یہ نظر عرفی جو کہلاتی ہے نا، عرف میں نظر ایک حرام ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ یہاں تشریف لائے، ایک مٹھائی کا ڈبہ لے آئے کہ یہ رکھیے مفتی صاحب، میں کیا کہوں کہ یہ وہ کہتا ہے میں آپ کی خدمت میں نظر پیش کر رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، سب مسلمان ایسے ہی کرتے ہیں۔ چیف آف آرمی سٹاف بنا، اور جو سٹاف تھا اس نے جا کر کوئی ہیرا، کوئی انگوٹھی، کوئی سونا، کوئی چاندی، کچھ روپے، کچھ پیسہ، کوئی چیز پیش کی، انہوں نے ان کو نظر پیش کی۔ یہ نظر عرفی ہے، اور نظر عرفی کے جائز ہونے میں کوئی کلام ہی نہیں، اس لیے عبارتیں گنجلک ہو گئی ہیں۔ ہر وہ نظر جو کوئی آدمی مزار پر لے کے جاتا ہے، اس سے پوچھ تو لو
کہ یہ نظر کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے لیے نظر ہے یہ خدا کی، اللہ کے لیے، مجھ پہ واجب نہیں ہے یہ بکرا دمبا کوئی بھی چیز، مجھ پہ ضروری نہیں ہے۔ بھی آپ یہاں کیوں لائے ہیں؟ اس لیے لایا ہوں کہ یہاں پر غریب لوگ آ جاتے ہیں، لنگر چلتا ہے تو آپ کے یہاں کام آ جائے۔ پوری امت کو تقسیم کر کے رکھ دیا صرف اس چیز نے کہ انہوں نے وہ تہذیب دیکھی نہیں جہاں پہ نظر عرفی پیش کی جاتی۔ نظر عرفی میں ایک غریب آدمی کہیں جا رہا تھا اپنے شیخ کی خدمت میں، تو کوئی چیز تھی نہیں، جنگل سے لکڑی ایک اٹھا لی لے گیا، تو شیخ اتنے فہیم اور دانا تھے، انہوں نے کہا واہ واہ بس بھئی آپ نے بہت اچھا کام۔ ان کا حضرت کچھ چیز تھی ہی نہیں، کیا پیش کرتا ہے، یہ لکڑی ایک لے آیا جنگل سے۔ فرمایا بہت سے اپنے لوگوں کو بلایا اور کہا یہ لکڑی سنبھال کے رکھو، اتنی محبت اور اخلاص کا ایندھن پھر کہاں ملے گا، اور جب میں مر جاؤں تو اس سے پانی گرم کر لینا تاکہ ان کی محبت میرے ساتھ رہے۔ یہ نظر عرفی ہے، یہ شرعی نظر کسی زندہ یا مردہ کو دینا یہ کفر ہے، اس پہ بھی کسی کو اختلاف نہیں اور اس پہ بھی کسی کو اختلاف نہیں۔ لیکن جہالت ایسی چیز ہے کہ نظر اور نیاز، علامہ اقبال نے عرفاً یہ بات کی کہ میں اپنے بیٹے کو لے کے آؤں گا، تو جاوید اقبال نے لکھا کہ مجھے پھر لے کے گئے والد صاحب حضرت مجدد رحمۃ اللہ کی قبر پہ، اور بڑی دیر کھڑے ہو کے روتے، تدریجاً وہ آئے ہیں پھر اس طرف وحدت وجود کی طرف۔ وجود کی وحدت جو تھی اس زمانے میں بڑے لوگ جن کا کوئی مثل نہیں ملتا تھا، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ فصوص الحکم کا درس دیا کرتے۔ حیرت ہوتی ہے کون سنتا ہوگا اور کون سمجھتا ہوگا، علماء ہی ہوتے ہوں گے جو آتے ہوں گے، سنتے سمجھتے ہوں گے، وگرنہ اس وقت بھی اور اب بھی درگاہوں میں اور خانقاہوں میں سوائے اس کے کہ بھینس بیمار ہو گئی ہے تو یہ دم کر دیں مٹی اور گنڈے اور تعویذ، ان چیزوں کے علاوہ اب کہاں رہ گئی ہے کوئی چیز، یہ چیزیں تھیں۔ لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بہت علم کا غلبہ تھا، اس علم کے غلبے نے حتیٰ کہ ان کی گفتگو اور پھر ان پہ استغراق طاری ہو گیا تھا، وہ استغراق ان کو بہت زیادہ تھا۔ علامہ اقبال نے ان سے استفادے کی اس زمانے میں کی جب حضرت رحمۃ اللہ پہ استغراق تھا، اور استغراق کی کیفیت جب مستقیم الاحوال مشائخ پہ طاری ہوتی ہے تو وہ ایک روحانیت کا سفر ہوتا ہے، اس میں وہ کچھ کہہ دے تو بھی معارف اور حقائق کی دنیا سے اس کا نزول ہوتا ہے۔ تو علامہ نے پھر انہیں خط لکھا تو انہوں نے لکھا دوسرے یا تیسرے خط کے جواب میں فرمایا اپنے خادم سے کہ علامہ صاحب کو لکھو کہ اب میں اس قابل نہیں رہا کہ کوئی چیز کہہ سکوں، یہ عالم تحیر جب کھلتا ہے نا تو پھر ایسی چیزیں پیش آتی ہیں۔ وہ جو ولی دکنی نے کہا ہے نا کہ قصہ تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، قصہ تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، بس ایک بے خبری رہی۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو اس عالم تحیر میں دخل تھا۔ یہ ایسی بات ہے جو ہم نے نہ کہیں پڑھی ہے نہ سنی ہے، لیکن حضرت کے مکتوبات کو اگر غور سے پڑھا جائے تو اس وحدت شہود کے بعد کوئی تیسرا جہان ان پہ کھلا تھا، ہمیں نہیں معلوم، لیکن اسے عبارتوں بین السطور بٹوین دا لائنز جو چیزیں ہیں وہ بتاتی ہیں۔ اس کا نام ہم نے رکھا ہے عالم تحیر، خود ہی رکھا ہے، نہ صحیح نہ رکھو کوئی اور رکھ لینا اگر سمجھ آئے تو۔ یہ عالم تحیر حضرت پہ کہیں کھلا تھا،
حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے جو چیزیں اس عالم کی تحریر فرمائی ہیں نا، ان کو سمجھنا عام آدمی کے بس کی بھی بات نہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کا اقرار کیا ہے اور انہیں صحیح مستند سب کچھ مانا ہے، لیکن اس بلند درجے کے وہ صوفی بھی ہوں، اس کو حضرت مجدد رحمۃ اللہ نہیں مانا۔ فرماتے ہیں جب اس کی شخصیت کو دیکھتا ہوں عالم کشف میں تو مقربین بارگاہ میں پاتا ہوں، اور جب کتابیں دیکھتا ہوں تو گمراہی سے بھری ہوئی ہیں، میں حیران ہوں کیا کروں۔ مانا ہے کسی کو تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشائخ کے علاوہ، وگرنہ تو امیر کلال ہیں، خود حضرت خواجہ باقی باللہ ہیں، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی وغیرہ وغیرہ رحمہم اللہ، ان سب کے متعلق بڑے بلند پایا کلمات حضرت نے کہے ہیں، لیکن جو بے اختیار ایک شخصیت کی عظمت کا اعتراف وہ وہاں بھی ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ مجھ پہ صبح کی نماز کے بعد یہ تجلیات میں بتایا گیا کہ تمہیں ایک مقام دیا جا رہا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ اگر مقام ہی نصیب فرمائیں تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کا جو مقام تھا مجھے وہ دے دیں۔ ہمیشہ بڑا خیال، بڑا تصور بڑی چیز کو پیدا کرتا ہے۔ تصور جن لوگوں کا بڑا ہوتا ہے نا، ان کی پروڈکشن بھی بہت بڑی ہوتی ہے، اور تصور اگر محدود ہو جائے فقط کھانا پینا اور ان چیزوں تک تو پھر وہ کیا جنم لے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اور اس کی مثال کتے جیسی ہے، ان تحمل علیہ، اگر تم اس پہ کوئی چیز لاد دو تو بھی ہانپتا رہتا ہے، اور اس سے بوجھ کو ہٹا دو تو بھی اس کی زبان لٹکتی رہتی۔ اس لیے کہ کتے کی مثال قرآن نے اس لیے دی کہ اسے بنیادی طور پہ کھانے پینے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کے علاوہ چوتھی کسی چیز سے غرض ہی نہیں ہوتی۔ تو بڑا تصور بڑی تعمیر کو پیش کرتا ہے۔ بڑا تصور تھا، عرض کیا کہ مقام ہی دینا ہے تو وہ دیں جو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کو آپ نے دیا تھا۔ بہت بڑی چیز انہوں نے اور دے دی گئی۔ فرمایا جب مجھے وہ مقام نصیب کیا گیا تو میں نے عرض کیا کہ وہ اس مقام کے آدمی تھے کہ ان کی دعا سے آپ اپنی تحریر بدل دیتے تھے، تقدیر میں تبدیلی واقع ہو جاتی تھی۔ تو مجھ سے فرمایا کہ ہاں تمہارے لیے بھی ایسے ہی ہے۔ تو پھر میں نے دعا مانگی کہ فلاں مفتی صاحب جو برہمن جو کافر ہو گئے ہیں ان کو ایمان دے دے۔ مفتی عبداللہ تھے، حضرت خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرزندگان کی علمی ترقی کے لیے انہیں خانقاہ میں مدرس رکھا ہوا تھا، اور وہ آئے تھے لاہور، اور لاہور واسطہ پڑ گیا ایک برہمن سے، وہ بیٹھا ہوا تھا لاہور میں اس پہ فٹ پاتھ پہ، تو اس سے نگاہ ڈالی اور اس پہ ایسا اثر ہوا کہ وہ بیٹھ کے، یہ ہے نا ذہن جو غیر اختیاری ہے، جہاں جبر ہو جاتا ہے آدمی کا اختیار چھن جاتا ہے۔ وہ بس بیٹھے اور پھر اٹھے تو وہ مرتد ہو گئے تھے۔ اس نے توحید پہ ایسے اشکالات پیش کیے کہ مفتی صاحب جواب نہیں دے سکے۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے ایسے، کئی مرتبہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کافر کی نگاہ بھی ایسے کام کر دیتی ہے، کبھی آدمی ایمان سے ہی جاتا رہتا ہے۔ اس لیے جو بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا کہ ہر جگہ ہر مذہب ہر ملت میں دخل دینا، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ بسا اوقات آدمی اپنا سرمایہ ایمانی بھی کھو بیٹھتا ہے
حضرت کے پاس آئے تھے حکیم نور الدین، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلا خلیفہ جو اس کا مقرر ہوا وہ حکیم نور الدین تھی۔ حکیم نور الدین کی سوانح ہے مرقات الیقین، ہمارے یہاں بھی ہے لائبریری میں، اسے پڑھنا چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کن کن مراحل سے کبھی گزرتا ہے، اور یہ جو حق ہے نا، یہ جو سچائی ہے نا، اس میں تین باتیں اللہ کی معرفت میں، یہ تین بہت بڑے امتحانات ہیں۔ صدیقیت کے مقام پر پہنچنے سے پہلے یہ تینوں امتحانات پیش آتے ہیں۔ بڑی بڑی احتیاط، اور شیخ اگر وہ صاحب توجہ نہ ہو تو کئی ایک کو ہم نے گرتے دیکھا اس مقام سے اور تباہی پھر کے۔ ایک، جب نفس کی لطافت، نفس جو کچھ، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ نفس کی کثافت برنگ لطافت آتی، جب نفس کی گمراہیاں نیکی کی صورت میں سامنے آتی، یہ ایسا مقام ہے کہ آدمی نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ خدا سے دور لے جاتی ہے، چیز گمراہی پہ مشتمل ہوتی ہے۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اور ہم دھیرے دھیرے انہیں اس طرف کو لے جاتے ہیں، خدا کی تقدیر غالب آتی ہے، جس کو یہ جانتے نہیں ہیں کہ انجام کیا نکلے گا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور ہم ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں، اِنَّ کَیدِی مَتِین، اور جب میں پکڑتا ہوں تو بڑی شدت کے ساتھ۔ اس لیے نفس جب اس میں اس کی کثافت برنگ لطافت آئے، اور دوسرا امتحان جو بالکل خدا کے دروازے پہ پہنچ کے اس نے پہلا قدم اب اندر رکھنا تھا اور وہاں سے جہنم کی گہرائی میں جا گرتا ہے، وہ وجود کی وحدت میں تجسیم کا دخل ہے، اور اس میں سب سے زیادہ مبتلا چشتیہ سلسلے کے مشائخ ہوتے ہیں، چشتی اور قادری، اس لیے کہ ان دونوں سلاسل میں جذب غالب ہے۔ تو جب وہ مراقبہ ذات اور اس تک پہنچتے ہیں تو ان پر شیطان یہ اثرات مرتب کرتا ہے کہ تجسیم کی طلب کا۔ اسی لیے یہ تو محدثین فقہا سب نے لکھا ہے کہ موت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت سے پہلے شیطان مختلف طرح سے ظاہر ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ عیسائی ہو جاؤ، یہودی ہو جاؤ، مشرک ہو جاؤ، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اور وہ موقع ہے امتحان کا کہ بندہ ایمان لے کے دنیا سے چلا گیا کہ نہیں گیا، اور جب چلا جاتا ہے ایمان لے کے تو شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے کہ ہائے افسوس میں ناکام ہو گیا۔ بالکل یہ جو پیش آ رہا ہوتا ہے موت کے وقت، یہ عین اللہ کے قرب میں جب سالک داخل ہوتا ہے تو دروازے پہ کھڑے ہو کے یہ چیز پیش آتی ہے کہ وہ تجسیم کا طلبگار ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کا جو شعر ہے نا، وہ بندہ کبھی نہ کہہ سکتا اگر اس سے کچھ پتہ نہ ہوتا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز۔ اے حقیقت، اس شعر کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا ایسے جاہل ہیں، منتظر پڑھتے ہیں۔ منتظر وہ ہوتا ہے جو انتظار کرتا ہے، یہ لفظ منتظر ہے، منتظر جس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ کبھی اے حقیقت منتظر، اے کائنات کی وہ سب سے بڑی ہستی اور حقیقت، جو حقیقت وہی ہے، نظر آ لباس مجاز میں، کبھی کسی رنگ میں تو نظر تو آ، تو نظر ہی نہیں آتا۔ یہ تمنا ہوتی ہے سالک کی، جب اس درجے تک پہنچتا ہے نا
تو اس کو تمنا ہوتی ہے کیونکہ حضوری کا ذوق تعلق باللہ کا خاصہ ہے۔ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے نا، اس کا خاصہ ہے کہ حضوری حاصل ہو، جان لگانے کو تیار ہوتا ہے، جان لڑا دیتا ہے کہ حضوری حاصل ہو، کہیں سے بو ملے، خوشبو ملے۔ اس لیے تعلق مع اللہ میں حضوری کا خاصہ ہے، اور شہود کا شوق اس تعلق میں نقص ہے۔ چشتی اور قادری بس جب اتنا جان لیں کہ شہود کا شوق تعلق مع اللہ کے نقائص میں سے ہے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں بس۔ اس لیے بڑے مشائخ ایک جملہ بھی کافی ہو جاتا ہے، کہتے ہیں جو تمہیں شوق چڑھا ہوا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہیں اس کا دست مبارک ہو اور اسے چوموں، اور کہیں پاؤں تو وہ پکڑ لوں، اور کہیں نظر آئیں تو یہ عرض کروں، یہ شہود جو تم باری تعالیٰ کا چاہتے ہو یہ غیب کی ضد ہے، اور پڑھا نہیں ہے یؤمنون بالغیب۔ تو شہود کی ضد کرنا یہ تعلق مع اللہ کے نقائص میں سے ایک نقص۔ اور تیسرا عذاب پیش آ جاتا، خدا بچائے۔ تیسرا عذاب یہ پیش آ جاتا ہے کہ نفس کہتا ہے یہ حسن اصلی حسن سے مستنبت ہے، لہٰذا دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ آواز الستو بربکم کی جو آواز تھی نا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، یہ اس آواز کی گونج ہے، لہٰذا موسیقی سننے میں کچھ حرج نہیں۔ یہ مریدنیاں اور مرید کراہت ہوتی ہے اس درجے پہ آنے کی بھی، والعیاذ باللہ اس کے ذکر سے بھی کراہت وارد ہوتی ہے کہ ان سب کا حسن اس حسن حقیقی کی یاد دلاتا ہے۔ جب یہ گمراہی آتی ہے تو پھر جس کا پہلا قدم اٹھنے کے بعد اب دروازے کے اندر پہنچنا تھا وہ جہنم کی گہرائی میں جا گرتا ہے۔ اگر اس کا ایمان محفوظ رہ جائے نا بس کافی ہے، صرف ایمان، نفس ایمان بھی محفوظ رہ جائے تو کافی، وگرنہ اس کی تباہی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اس کا نفس یہی سکھاتا ہے کہ جس حسن کو تم دیکھ رہے ہو، جس آواز کو تم سن رہے ہو، جس خوشبو کو تم محسوس کرتے ہو، جس رنگ کو تم دیکھتے ہو، یہ سارے حقائق الہیہ سے آئے ہیں، اور حقائق الہیہ کا تو ذکر ہی کوئی نہیں، یہ سب کا سب نفس اپنی تسکین کے لیے تمہیں سکھا رہا ہے۔ اور پھر اس تخیل کے ساتھ استمتاع کرنا، نتیجہ یہ کہ وہ ایمان کفر میں تبدیل ہو جاتا ہے، عین گناہ میں پڑ کے گناہ کو جائز سمجھ کے کرتا ہے۔ اس سے تو فاسق و فاجر اچھا ہے جو گناہ کو گناہ تو سمجھتا ہے۔ یہ کہاں کی ولایت آ گئی؟ لیکن بھئی اس کا تمہیں ایک علاج بتاؤں۔ ہمارے شیخ نے فرمایا تھا، ہمیں نہیں سمجھ آئی تھی اس وقت، اب بھی خیر کیا سمجھ آنی ہے، وہ تو اتنے بلند مرتبہ بات کرتے تھے، لیکن اب قدر ہوتی ہے، سمجھ آتی ہے، یہ کہیں کتابوں میں نہیں ملے گا، کہیں کتابوں میں مل جائے تو مجھے بتانا آپ۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ سے کسی نے، ہم چند حاضر خدمت تھے تو یہ بات کہی اس طرح کی، تو حضرت نے فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ شاعر اللہ کو بنظر تعظیم دیکھتے رہو، یہ خود بخود زائل ہو جائے گا۔ کمال کی بات، کمال کی۔ سالک جب اس مقام پر پہنچ جائے اور پھر اس عذاب میں مبتلا، یہ امتحان ہے، یہ تیسری چیز ہے، اس امتحان میں کبھی مبتلا ہو جائے
تو اس کا علاج فرمایا کہ شعائر اللہ کو بنظر تعظیم دیکھتے رہو، اس منزل سے گزر جاؤ گے۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جسے اللہ کی معرفت، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس پر اللہ نے اپنی معرفت اور اپنی حقیقت کی دنیا کو منکشف کیا۔ شاعر اللہ کو بنظر تعظیم دیکھنا، قرآن پاک حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے کہا نا کہ 4 چیزیں اللہ کے عظیم ترین شعائر میں سے۔ شاعر کا مطلب ہے نشانی۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ میرے گھر آنا، دوسرا کہتا ہے کہ آپ کا گھر کہاں، وہ کہتا ہے اچھا آپ فلاں سٹاپ پہ اتریں گے، فلاں جگہ گاڑی یا پارک کریں گے یا فلاں جگہ آپ پہنچیں۔ اس کے بعد آپ دائیں ہاتھ پہ دیکھیں، گلی ہے، اس میں آئی فلاں درخت لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ تیسرا گھر میرا ہے۔ یہ جو اس سے کہا نا تیسرا عدد بتایا، اور یہ جو اس سے کہا نا درخت ہے، اور یہ جو اس سے کہا نا کہ دائیں طرف اس کو مڑیے ایک گلی، یہ 4-5 چیزیں جتنی اس سے بتائی ہیں یہ سب اس کی نشانیاں ہیں گھر کی۔ اسے ہی آیت کہتے ہیں، اسے ہی شعار کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ آیت اللہ کی معرفت کی نشانی۔ اسی لیے خدا بار بار کہتا ہے کہ انہوں نے میری نشانیوں پر غور نہیں کیا، نشانی پر غور کرتے تو ہمارے گھر پہنچ جاتے۔ انہوں نے ہماری نشانیوں کو نہیں دیکھا۔ یہ پوری دنیا، یہ پوری کائنات اللہ کے ہونے کی نشانی ہے۔ یہ پوری کائنات اللہ کے ہونے کی نشانی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو خدا کو کیسے کوئی پہچانتا؟ خود وجود ہی نہ ہوتا، وجود پاک ایک ہی ہوتا، وہ اب بھی ہے۔ با ایمانہ کہ وحدت الوجود والے اسی موجود کا اس بات کرتے ہیں۔ اگر یہ کائنات نہ ہوتی تو وجود کا اس بات بھی فرض نہ رہتا، اس لیے کہ یہ نشانی ہے۔ اور ساری آخرت، اگلا جہان، وہ پوری کی پوری دنیا اگر وہ نہ ہوتی تو عدل کا وجود قرار نہ پاتا۔ وہ پوری کائنات، اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا دنیا میں لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ انصاف قائم ہو۔ خدا کو ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو محبت۔ یہ پوری آخرت جو ہے یہ انصاف کی دنیا ہے، اور پوری یہ دنیا اللہ کا وجود، اس کی نشانی۔ تو اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 4 اللہ کے شعائر گنوائے ہیں حجت اللہ میں۔ حجت اللہ کو پڑھنا چاہیے، بدور البازغہ کو پڑھنا چاہیے، ماتم کرنا چاہیے ہم سب کو مل کر۔ یعنی تم ظلم کی انتہا دیکھو، ظلم، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی تک شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کتابیں نہیں چھپی۔ اتنا بڑا آدمی ہے کہ اپنے زمانے میں انہوں نے ورلڈ آرڈر مرتب کیا۔ اگر قوت نافذہ ہوتی مسلمانوں کی تو انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک لائے عمل مرتب کیا، ورلڈ آرڈر مرتب کیا نا امریکہ نے بھی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مغلوں کے زوال کے دور میں ورلڈ آرڈر مرتب کیا کہ یہ ہے طریقہ کار جس کے مطابق امت دوبارہ اٹھ سکتی۔ ہم اتنے بدقسمت جاہل ہیں، بالکل جاہل، ہمیں طلب ہی نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ کی بھی پوری کتابیں نہیں چھپیں رحمہ اللہ، حالانکہ پریس
حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں آ گیا تھا، حضرت کا انتقال ہوا ہے 1839-40 ایسے، اور حضرت نے خود ایک جگہ لکھا ہے کہ میں نے والد صاحب کی کتابیں اور بعض اپنی چیزیں چھپنے کے لیے بھیجیں۔ دلی میں پریس تھا، کلکتہ میں پریس تھا، پریس تو شاید 1820 میں ہی آ گیا تھا۔ ابھی تک حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ پوری کتابیں ہی نہیں چھپی۔ یہ دیوبندی جو اپنے آپ کو اتنا 30 مار خان، میں کئی ایک سے کہتا ہوں کہ اتنا تو یار کرو کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کی پوری کتابیں ہی چھاپ دو، اتنا تو کرو یار۔ یہ جس پہ اتنے تم نازاں ہو، ان کے ساتھ تمہارا یہی تعلق ہے، یہی عقیدت ہے، یہی نیاز پیش کر دو۔ وہ تو ویسے بھی خیر نیاز کو حرام کہتے ہیں، ہم نے کہا حضرت کی خدمت میں یہی پیش کر دو، حضرت آپ کی ساتھ اسباب اور وسائل ہمارے ہاتھ میں ہوتے، ہمارے پاس ہوتے، ہم ضرور یہ دونوں حضرات کی کتابیں پوری چھپاتے، دنیا کو پتہ چلتا ہے کیا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں اگر ہوتے اور جا کر وہ امریکہ اور یورپ میں لیکچر دیتے، ہم نے جو وہاں دیکھا ہے اور جو دیکھ کے اور تھوڑا بہت پڑھ کے آئے ہیں، ایمان کی طرح مجھے یقین ہے کہ اگر اس زمانے میں ابن عربی ہوتے، مولانا روم ہوتے، شاہ ولی اللہ ہوتے، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب ہوتے، یہ لوگ ہوتے رحمہم اللہ، تو یہ جو دلائل پیش کرتے خدا کے ہونے کے اور اسلام کے برحق ہونے کے، بڑے بڑے فلاسفر ان کے سامنے نہ ٹھہر سکتے۔ امریکہ اور برطانیہ نے پڑھا ہی کیا ہے جو انہوں نے پڑھا، انہیں پتہ ہی کیا ہے جو انہیں پتہ۔ اتنی گہری نظر تھی حقائق پہ، ایک ایک جملہ، پوری کتاب۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کی کتاب جمال القرآن پیش آ گئی ضرورت بہت شدید، 1904 میں انڈیا میں چھپی تھی، اس کے بعد چھپی ہی نہیں، اب 2018 ہو گیا، چھپی ہی نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک انہوں نے شرح لکھی ہے اس کی امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی، حزب البحر کی، وہ کہیں دیکھنے میں بہت مشکل سے کئی سال کے بعد ملی۔ جاننا چاہتے تھے کہ حضرت نے اس کو ثابت کیا کیا۔ شاذلیہ سلسلے کی حزب البحر جو ہے نا، یہ ان صوفیہ کی جتنی دعائیں جتنی انہوں نے لکھی ہیں، ان میں واحد یہ دعا اب ایسی ہے کہ اگر اپنے مشائخ کی اجازت سے کوئی پڑھتا ہو تو اس کے جسم میں تغیر واقع ہو جاتا ہے۔ یہ کمال کی چیز، کمال کی چیز، اتنی بڑی چیز ہے کہ جسم میں تغیر واقع، روح میں تو ہو جو ہو وہ الگ بات ہے، اس کا تو کوئی پھر ثبوت بڑا مشکل ہے۔ جسم میں جب تبدیلی آتی ہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ یہ مجھے ہو کیا گیا، یہ ہاتھ میں یہ کیا تھا اور یہ کیا ہو رہا ہے، تو پھر یقین آ جاتا ہے کہ یہ ملہم من اللہ ہی تھی، الہام ہوا تھا حضرت کو۔ اس سے شاعر اللہ جو ہیں، اللہ وہ چیزیں جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، جب آدمی عظمت سے انہیں دیکھتا ہے نا تو دل سے غیر کی نفسانی تعظیم نکل جاتی۔ مثلاً قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اسے دیکھتا ہے کہ اللہ نے کیا شاندار چیز نازل کی ہے، کبھی اسے چومتا ہے، کبھی سینے سے لگاتا ہے، مسجد کو دیکھتا ہے۔ اب وہ دور لد گیا جب لوگ مسجد میں شوق سے کوئی کام کرتے تھے، اب تو باقاعدہ خادم رکھو، اور پھر قالین آ گئی ہے، اب اسے وہ بھی دو، ویکیوم کلینر بھی، اب اسے پیسے بھی دو، جا کے منتیں بھی کرو کہ حضرت اپنا کام کچھ کریں، پھر جا کے مسجد۔ اور ابھی 50-60 سال پہلے بھی ایسے لوگ تھے جو خود ہی مسجدیں صاف کرتے رہتے تھے، خود ہی سارے کام اللہ کی عظمت کے غلبے کی وجہ سے۔ اللہ کی عظمت اور اس کا غلبہ انہیں اس حال پہ لے آتا تھا کہ وہ
اللہ کی عظمت کی وجہ سے یہ چیزیں اپنی سعادت سمجھ کے انجام دیتے تھے۔ اس لیے اللہ کے شعائر کی تعظیم سالک کو بچا جاتی ہے۔ اس لیے چشتیوں کو اور قادریوں، ان دونوں کو، وحدت الشہود کی باتیں الگ ہیں۔ شہود والوں کے لیے مشکل یہ ہے کہ وہ وجود کی وجہ سے جو جذب طاری ہوتا ہے اسے نہیں کر سکتے بیچارے۔ یہ ان کے ہاں معاملہ بڑا دشوار ہوتا ہے، جذب کو خود کیسے پیدا کیا جائے، اور ان کو ایسے ہوتا ہے جیسے پیدائشی طور پہ مجذوب ہوں، جیسے پیدائشی طور پہ جذب ان کی طبیعت میں غالب۔ انہیں خدا کے ساتھ رونا دھونا، عاجزی، نیاز مندی اور 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 من بناز عجب تو بنیاز عجب، میری تنہائیاں تجھے منانے میں گزرتی ہے کہ مان جا کسی کو، تو بے نیاز عجب ہے، اور تو عجیب بے نیاز ہے۔ یہ دولتیں انہیں مفت میں ملی ہوئی ہوتی۔ کیا مثنوی کا کیا مصرع ہے یار، ہم بناز عجب تو بنیاز عجب، عجیب دنیا ہے۔ عمر ساری گزر گئی مناتے 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 مناتے، موت آ گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ عاجزی ہے انکساری۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اگر خود کو جنتی نہ سمجھتے تو کافر ہوتے۔ اب غور کریں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ابوبکر تم جنتی ہو، مسلسل فرما رہے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے تمہیں بلائیں گے، تم یقینی طور پہ، اور اپنے مسلح پہ 17 نمازیں پڑھائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پھر مسجد نبوی میں کوئی نماز ہی نہیں پڑھی جس کے امام ابوبکر رضی اللہ عنہ نہیں تھے، پوری زندگی ان کی۔ کچھ تھوڑی سی بات ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 3-4 ہزار نمازیں پڑھائی ہیں مسجد نبوی میں، یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ اگر وہ اپنے آپ کو جنتی نہ سمجھتے تو کافر ہو جاتے نا، کیونکہ ڈائریکٹ نبی سے بات سنی ہوئی ہے نا۔ خبر واحد کیا اور متواتر کیا رکھو ایک طرف، وہ تو ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہو کر تم جنتی ہو کر تم میرے ساتھ رہو گے، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ اس کے باوجود اتنی عاجزی ہے کہ وفات سے پہلے کہا میرا کفن، تو بیٹی نے کہا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سوتی چادروں میں دفنایا گیا تھا، میں آپ کے لیے وہ کر دوں گی۔ فرمایا نہ بیٹی یہ نہ کرنا، یہ جو میری چادریں ہیں نا انہیں دھو کے بس مجھے کفن دے دینا، نیا کپڑا غریب آدمی کو دو، وہ زیادہ ڈیزرو کرتا ہے، وہ زیادہ مستحق۔ یہ عاجزی۔ اور ایسے ایسے اقوال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر اپنے آپ کو جنتی نہ مانتے تو کافر نہ ہو جاتے، ڈائریکٹ سنا، ایک بار بھی نہیں۔ یہ عشرہ مبشرہ کو اسی لیے تو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے کہ باقی سب صحابہ رضی اللہ عنہ تو ہیں ہی جنتی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کے باوجود یہ 10 اس لیے ممتاز ہیں کہ ان کو مسلسل بشارت دی گئی ہے۔ کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی مرتبہ، ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی کہتا میں جنتی نہیں ہوں، کافر نہ ہو جاتا۔ مسلسل جو چیز کہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست سنی بات اور قرآن، دونوں میں فرق ہی کچھ نہیں، پھر کیا فرق ہے؟ دونوں وہی ہیں نا، ایک مطلوب ہے غیر مطلوب ہے، یہ تو ہماری اصطلاحات ہے نا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو کیا پتا تھا اس اصطلاح کا بھی؟ کون صحابی جانتا تھا مطلوب کیا غیر مطلوب کیا؟ وہ سیدھا سادہ جانتے تھے اللہ نے جو فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا، بس سب واجب الاطاعت۔ اس کے باوجود
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بس اللہ مجھے اپنے سامنے نہ لائے. بخاری میں کیا لفظ ہیں؟ لا لیہ ولا علیہ. نہ یہ پوچھے کہ خرابی کیا کی اور نہ یہ دیکھے کہ نیکی کیا ہوئی، بس اپنی رحمت سے مجھے جنت میں بھیج دے، مجھے اپنے سامنے نہ لائے. یہ عاجزی اور انکساری. یہ جو دولت ہے نا، اس کی یہ جذب کی کیفیت سے جو پیدا ہوتی ہے وہ وجود کی وحدت کا حصہ ہے، اور وہ وحدت شہود کا حصہ ہے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کمال کے آدمی. اس لیے سالک جن چیزوں میں جا کر پھنس جاتا ہے ان میں ایک صورتوں کا وجود ہے، اس کی نفی ضروری ہے. جب نفی اس کی کرتا رہتا ہے تو پھر جا کر کہیں اس قابل ہوتا ہے کہ اس کا دل تجلیات کی آماجگاہ بنے، پھر جا کر کہیں یہ دولت نصیب ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق وہ کہیں بھی دیکھ لیجیے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں فصوص الحکم میں ایک سطر اس طرح کی ہے کہ اس پہ اشکالات وارد ہوتے ہیں. ایک صفحے میں کئی اشکالات پیش آتے ہیں، اور پھر آدمی کچھ کر نہیں سکتا، اس لیے کہ معاشرے میں یہ چیزیں ناآشنائی کے درجے تک پہنچ گئیں. 10 سال جمعہ پڑھتے رہو، شاید ہی کوئی ایک مرتبہ بھی ذکر کرے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے. نہ سننے والوں میں ذوق ہے، نہ بولنے والے میں علم ہے، دونوں ہی. بس جس جہان میں ہیں سو ہیں. سیاست ہے، حکومت پہ تنقید ہے، اسلام کے لیے پیٹنا ہے، رونا ہے، چیخنا ہے اور جذبات سے کھیلنا ہے. وہ جو حقیقی وراثت تھی علم کی وہ کہاں گئی؟ وہ وراثت جو تھی نا اصل علم کی، وہ گم ہو گئی. اور یہ کوئی بہت دیر کی بات نہیں ہے، یہ ابھی کی. علامہ اقبال نے کسی سے فرمایا تھا کہ آپ اس سے آگے کی بات مجھے بتائیں، تو انہوں نے ابن عربی کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا نہیں حضرت اس سے آگے کی بات بتائیں، میں تو اس لیے ہوں. پھر انہوں نے بتایا، ان کا حضرت بات اصل میں یہ ہے کہ علامہ اقبال کے جو والد تھے نا، یہ سیالکوٹ میں جو لوگ ان کی مجلس میں ان کے والد کے پاس ملنے جاتے تھے وہ کہتے تھے یہ ان پڑھ فلسفی ہے. عجیب و غریب باتیں تھیں. انہیں وہ ایک دھسے بنانے کا ٹھیکہ مل گیا تھا انگریزوں سے، تو اس سے اس خاندان کی حالت معاشی طور پر بہتر ہو گئی تھی. معاشی طور پر بہتر ہوئی نا تو پھر وہ شام کو ان کی مجلس ہوتی تھی، بیٹھتے تھے. اب ہماری شامیں ٹی وی کی نظر ہو گئیں. جب یہ ٹیلی ویژن نہیں تھا تو لوگ دن کو محنت کرتے تھے، شام کو ریلیکسیشن کے لیے. ابن جوزی نے اسے بڑا اچھا لکھا ہے. ابن جوزی دیکھو نگاہ کیسی گہری ہوتی ہے اور نتائج کیسے برآمد ہوتے ہیں. آدمی کے دل کا مطلع صاف ہونا تو پھر حقائق کھلتے ہیں. دل کے مطلع پہ بادل حسد کے، نفرت کے یہ آئے ہوئے ہوں نا، تو اس لیے ویسے عجیب بات ہے، لوگوں کو نفرت کا وقت ملتا ہے، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں کیا یہ.
ہمیں محبت کا وقت نہیں پورا ملتا. یعنی کسی دوست سے دل لگ گیا، جی چاہے کہ 2-4 گھنٹے اس کے پاس بیٹھیں، ایک آدھ دن گزاریں، گپ شپ لگائیں، تو ہمیں محبت کا وقت نہیں ملتا، لوگوں کو نفرتوں کا وقت مل جاتا ہے. کہیں کبھی بیٹھ کے ایک آدھ گھنٹہ کوئی گپ شپ ہو گئی، خوش ہوتی ہے طبیعت، پر افسوس ہوتا ہے کہ یار ہم اتنے الجھ گئے ہیں کہ محبت کے اظہار کا گویا وقت نہیں ملتا. کون نفرتیں پالے، نکمے لوگوں کے کام. تو علامہ نے کہا ان سے کہ حضرت اس سے آگے کی بات کریں. میں اپنے والد کے قدموں میں جب کھیلتا تھا نا، اتنا بچہ تھا میں چھوٹا، اپنے والد کے قدموں میں کھیلتا تھا، تو والد، یہ علامہ میں بھی عادت تھی، علامہ اقبال میں، حکا رکھا ہوا ہوتا تھا اور حکے کی ایک نڑی ہوتی ہے. اب تو بچوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ نڑی کہتے کسے، اس سے مار بھی بڑی زبردست پڑتی تھی. لمبی نڑی علامہ نے رکھی ہوئی ہوتی تھی، اور ایک دھوتی، ایک بنیان اور ایک حکا، بس یہ چیزیں تھیں. تو وہ دم کشی ہوتی تھی. کہتے والد میرے حکا پیتے رہتے تھے، میں ان کے پاؤں میں کھیلتا رہتا تھا. اتنا چھوٹا تھا میں، اور مثنوی اور معروم اور ابن عربی، یہ سارے نام میں نے اس وقت سے سن رکھے. جس نے اپنے باپ سے عمر کے اس حصے میں یہ نام سنے ہوئے ہوں، اس کو کیوں جستجو پیدا نہیں ہوگی کہ مثنوی دیکھنی چاہیے، ہے کیا، ابن عربی ہیں کیا، وجود کیا ہے، شہود کیا ہے، حقائق کیا ہیں. یہ ایسے ہی تو نہیں ہے. جس شخص نے یہ راستہ طے نہیں کیا نا، اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا اس کے متعلق. آپ میں سے جس نے ہالینڈ کا نیشنل جو ان کا ہے نا گارڈن، وہ نہیں دیکھا، وہ سوچ نہیں سکتا کہ وہاں کیا ہے. پہلی مرتبہ جب اس میں داخل ہوئے تو ایک حیرت کا جہان تھا. ہم نے دوستوں سے کہا، میں نے کہا یار یہ انسانوں نے بنایا ہے، اللہ کی جنت کیا چیز ہوگی. اتنا خوبصورت کہ کدھر نگاہ کرے. اور آپ گئے، جائیے گا کبھی. دنیا کے دیکھنے کی چیزوں میں سے کمال کی چیز. اب اس کو کیا بتائیں، اس کو کیسے. یہ نقش بندی جب مراقبہ قوس سے آگے چلتے ہیں تو ایک موقع آتا ہے جب ان پر خود یا شیخ پہ منکشف کیا جاتا ہے کہ اسے حقائق انبیاء علیہ السلام کی تعلیم دینی ہے یا حقائق الہیہ کی. شیخ کو اس وقت اختیار ہوتا ہے. شیخ اگر وہ واقعی نبوت کا جو امت کے لیے درد تھا نا، اپنے مریدوں کے لیے درد رکھتا ہو، تو پھر تلقین کرتا ہے کہ بیٹے اب حقائق الہیہ، اس سے زیادہ تعلق اور شفقت پھر امکانات سے بھی ماورا ہو جاتی ہے. کبھی کہتا ہے یہ حقائق انبیاء علیہ السلام ہے، اور بہت ہی محبت، بہت ہی تعلق جب بارش کی طرح برسنے لگے اور سالک محنتی ہو تو کہتا ہے بیٹے پہلے یہ طے کرو پھر وہ طے کرو، دونوں جگہوں سے گزرو، تاکہ تمہیں کل اگر یہ پیش آ جائے تو تم اس کوچے سے ناآشنا نہ رہو. اور اب اس کوچے کا حال یہ ہے کہ چاروں سلسلوں میں خلافت، تمہیں چاروں میں، تمہیں 3 میں، تمہیں 2 میں، ایسے جیسے یہ خلافتیں اور یہ اجازتیں اور سلوک، معاذ اللہ استغفر اللہ، ان کے گھر کی لونڈیاں باندیاں ہیں کہ جسے چاہ دے دی. پتہ ہی نہیں. ہمارے مشائخ جتنی مشکل سے بیعت کرتے تھے نا، اب اس سے زیادہ آسانی سے خلافت مل جاتی ہے. جتنی مشکل سے وہ بیعت کرتے تھے کسی کو، اس سے زیادہ آسانی سے تو اب خلافتیں مل جاتی ہیں. اس لیے کہ نہ پیر صاحب کو پتہ ہے کچھ، نہ مریدوں کو کچھ پتہ ہے نہ اسے. اور یہ قیامت میں عذاب آئے گا، یہ قیامت میں پکڑے جائیں گے، اللہ کی گرفت ہوگی
کہ ایک آدمی میرے گھر کا پتہ تم سے پوچھنے آیا تھا، تمہیں اگر نہیں پتہ تھا یا تم خود بھی نہیں جانتے تھے تو تم نے کیوں اسے کہا کہ میں تمہیں خدا کا گھر بتاؤں گا؟ تم کہتے بھیا میں بھی چل رہا ہوں، تمہیں جس دن پتہ چلا مجھے بھی بتا دینا، میں اس قابل نہیں۔ ہم عام انسانی زندگی سے سمجھیں، ایک آدمی کسی سے کہتا ہے کہ یار مجھے فلاں کا گھر آپ کے محلے میں یہاں کہیں رہتے ہیں، اب اسے پتہ ہے کہ فلاں فلاں جگہ رہتا ہے، نہیں بتاتا۔ وہ جس کے گھر جانا ہے وہ پھر اس سے آ کے ملتا ہے، کبھی تو کہتا ہے یار میرا ایک دوست فلاں آیا تھا، گلی میں تم سے پوچھتا رہا اور تم لوگوں نے گھر ہی میرا نہیں بتایا، یہ کیا کیا؟ یہ کون سی شرافت ہے؟ تمہیں نہیں پتہ تھا میرا گھر کہاں؟ اللہ قیامت میں ملے گا نا، کہے گا کہ اتنے مرید تمہارے پاس آئے تھے، اتنے لوگ بھیجے تھے، اور تمہیں میرے گھر کا پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا؟ نہیں پتہ تھا تو صاف کہہ دیتے مجھے کچھ علم نہیں، اور پتہ تھا تو پھر لے کے کیوں نہ آئے، بتایا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے اتنا آسان نہیں تھا یہ تعلق کے بیت۔ برنی نے لکھا ہے، ضیاء الدین برنی نے، سب سے زیادہ سلسلہ چشتیہ کے حالات کو کسی نے منضبط اگر کیا ہے نا تو سیر الاولیاء والے نے، بہت اچھا لکھا ہے۔ سیر الاولیاء سے زیادہ مستند کتاب ابھی تک سلسلہ چشتیہ میں کوئی نہیں، اور انہوں نے اس میں بہت سی چیزیں اپنے مشائخ کرام رحمہم اللہ کی نقل کی ہیں۔ برنی نے اپنی تاریخ کو معاصر تھا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس کے ذہن میں یہ سوال اسی لیے پیدا ہوا کہ اس زمانے کے مشائخ بہت کم بیعت کرتے تھے، ایسے ہی بیعت عام نہیں ہو گئی تھی، جو آیا اسے کر لی۔ حضرت فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ بہت احتیاط سے بیعت کرتے تھے، لوگ آتے تھے رہتے تھے خانقاہ میں، حضرت کا مشرب اتنا وسیع تھا کہ ہندو آتے تھے، اور حضرت نے فرمایا میں ہندوؤں کو بیعت تو نہیں کرتا لیکن انہیں خانقاہ پہ آنے جانے کی تلقین کرتا ہوں، اور جب یہاں ذکر ہوتا ہے اور الا اللہ کی ضرب لگاتے ہیں ہمارے مشائخ سے جو چلا آ رہا ہے، تو ہندوؤں کو میں کہتا ہوں کہ یہاں بیٹھ کے ضربیں لگایا کرو اور کہو تو ہی تو، تو ہی تو، تو ہی تو، تو ہی تو۔ پھر فرمایا کسی مقام پر پہنچ کے اس پہ وحدت کا دروازہ کھلتا ہے تو پھر خود ہی مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی تھی۔ اللہ کا علم اور قدرت جب کسی شخص پہ کھلتے ہیں اور علم کو قدرت دھکیلتی ہے تو حکمت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب میں بیعت کے لیے حاضر ہوا تو اجودھن میں پہنچنا تھا، دلی میں حضرت کا نام سنا تھا، تو جب میں بیعت کے لیے حاضر ہوا حضرت کے ہاں تو مجھے بہت غلبہ تھا شوق اور محبت کا، اور میں نے سوچا حضرت سے یہ کہوں گا، یہ کہوں گا، یہ کہوں گا، اور جب در دولت پہ قدم رکھا اور سامنے جلوہ فرما تھے تو میں بس صرف اتنا کہہ سکا کہ حضرت آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا، تو بے اختیار فرمایا کہ اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ، جدائی کی آگ نے کتنے دلوں کو جلا کر کباب بنا دیا، سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ، اور کتنی محبتیں تھیں جو ملنے اور وصال کو چاہتی تھیں، لیکن کتنے جہان ان کے خراب ہو گئے تب جا کر کہیں محبوب ملا۔ یہ شعر پڑھا تو میں نے جب عرض کیا تو فرمایا بیعت ہونا اتنا آسان نہیں، یہ بتاؤ پڑھا کیا ہے؟
تو میں نے کہا حضرت میں نے قدوری پڑھی ہے. فرمایا اتنی تعلیم کافی نہیں، ہدایہ پڑھنی چاہیے. پھر مجھ سے پوچھا کہ قرآن شریف کتنا حفظ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں. فرمایا قرآن حفظ کرو، ہمارے سلسلے کا آدھا سلوک اسی سے طے ہو جاتا ہے. پھر فرمایا قرأت کتنی پڑھی ہے؟ میں نے کہا حضرت اتنے پارے. فرمایا یہ کافی نہیں، 6 پارے. فرمایا مجھ سے قرأت پڑھنی ہوگی اور 6 پارے کامل تجوید کے ساتھ مجھے خود پڑھائے. چراغ لے لو اور ڈھونڈتے پھرو ایسوں کو جو بیعت کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. 6 پارے کامل تجوید کے ساتھ مجھ سے پڑھائے. پھر فرمایا حدیث کتنی پڑھی؟ میں نے بتایا. فرمایا یہ کافی ہے. پھر پوچھا مجھ سے کہ تصوف میں نے کہا حضرت کوئی ایسی چیزیں نہیں. تو فرمایا عوارف المعارف مجھ سے پڑھنی ہوگی. اور عوارف المعارف مجھے پڑھائی، اس لیے کہ خانقاہوں میں عوارف المعارف پڑھاتے تھے. پھر بیعت ہوئی کہیں جا کے. تو یہ عمومی ماحول، اس کی تصویر کشی اس لیے کی کہ وہاں پر کسی کا بیعت کے لیے عمومی رنگ اختیار کر لینا بڑے تعجب کی بات تھی کہ شیخ کر کیا رہے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے جب خود بیعت شروع کی نا تو یہ اشکال برنی کے ذہن میں آیا. برنی نے، ضیاء الدین نے پوری تاریخ فرشتہ میں وہ لکھتے ہیں خود کہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ جو آپ ہر آنے والے کو بیعت کر لیتے ہیں یہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم صحیح کہتے ہو، ہمارے مشائخ کا بھی یہ طریقہ نہیں تھا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. لیکن میں کثرت سے سنتا ہوں کہ جو آدمی میرے ذریعے سے اس سلسلے میں داخل ہو جاتا ہے بالعموم یہ کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دیتے. اور دلی آنے والے جتنے راستے میری خانقاہ تک پہنچتے ہیں ان تمام راستوں میں کنویں کھدوائے گئے ہیں اور مسجدیں بنائی گئی ہیں تاکہ آنے والے وضو کریں، غسل کریں، نماز پڑھیں. اتنی زیادہ ضرورت پیش آنے لگی ہے. تو جب میں نے سنا یہ سب کچھ تو میں نے غور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کر ہی دیا ہے، کمال کا جملہ ہے یار، کمال کا. انکساری اور عاجزی دیکھو. فرمایا میں نے غور کیا تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی توبہ کروں اور یہ میری توبہ کے گواہ بن جائے، اور کیوں نہ میں بھی ان کی توبہ کا گواہ بن جاؤں. اس لیے یہ کیا. انبیاء علیہ السلام کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا کفر ہے. یہ فقہا نے لکھا ہے صراحتاً. ان کا اگر کوئی کہے کہ اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دے تو یہ کفر ہے. اس لیے کہ پہلے اس نے تصور یہی کیا نا کہ گناہ گار تھے، پھر ہی تو ان کی مغفرت کی دعا مانگی. انبیاء علیہ السلام معصوم تھے، رفع درجات کی دعا کرتے، مقام محمود کی دعا ہر اذان کے بعد مانگتا ہے. یہ صحیح ہے کیونکہ قرب الہی لامتناہی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. مگر مغفرت کی دعا مانگنے سے پہلے ضروری ہے کہ پھر یہ بھی مانا جائے کہ گناہ گار تھے، والعیاذ باللہ. تو اس لیے وہ لوگ، ان کے ہاں مثنوی، فصوص الحکم، یہ عوارف المعارف، تواسین، یہ کتابیں پڑھائی جاتی تھی. ایک حضرت آخری دور میں ہوئے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے بعد پھر کوئی نہیں آیا. اتنا علم تھا کہ سمندر اللہ نے علم کے کھول دیے تھے. ان پہ، ان کی درویشی پہ بھی ان کا علم زیادہ تھا. بڑے باکمال اساتذہ سے انہوں نے پڑھا تھا اور وہ پھر پڑھایا بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے. اور پھر جو دنیا ان پہ کھلی وہ کسی پہ کھلی بھی نہیں.
کیسے نابغہ روزگار تھے کہ یہاں آ کے وہ ہیرا اپنی پوری چمک اس نے دکھائی، مگر لوگ اندھے تھے۔ اندھوں کے شہر میں ہیرے، اندھوں کے شہر میں آئینے بکتے ہیں۔ اس امت کا پچھلے 200-300 سال سے یہی حال ہے۔ دلی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہو اور قبرستان بن جائے اور یہ ہو جائے، یہ زوال پذیر امتوں کے یہی حال ہوتے ہیں۔ ایک حضرت شاہ صاحب پیر صاحب میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور حضرت کے ہاں فصوص الحکم باقاعدہ پڑھائی جاتی تھی۔ فلسفہ، تصوف، کتاب اللہ، صرف، نحو، ان سب کا امتزاج تھا۔ جو ان کی چیزیں پڑھنے میں آئی ہیں اس سے بس پتہ چلتا ہے۔ نہ کسی نے ریکارڈ کیا شاید اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈ، لیکن 1937 میں تو حضرت رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا ہے۔ ٹیپ ریکارڈر تو اس سے پہلے آ گیا تھا، اس سے پہلے آ گیا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کی چیزیں ملتی ہیں، مگر اس وقت اتنا شعور ہوتا کہ یہ چیزیں پھر سننے میں نہیں آئیں گی تو کوئی کرتا۔ اب نے عرض کیا نا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی پوری کتابیں اب تک نہیں چھپ سکیں، تو انہیں کیا شعور ملنا تھا۔ ان کو کہو کہ 1 کروڑ کی مسجد ہے تو 2 4 10 20 مل ہی جائیں گے کہ چلو یار بناتے ہیں، اور ان کو کہو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی کتابیں یار پوری نہیں چھپیں، 1 کروڑ روپیہ صرف کرو، کوئی پریس لگاؤ، کوئی مخطوطات منگواؤ، لوگوں سے تحقیق کراؤ متن کی، ٹیکسٹ کی کہ کیا ہے، کہاں کیا لفظ آیا ہے۔ وہ ہنستے ہیں کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام تھا۔ جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ غلامی کاٹی نا، اور غلامی کے بعد بھی نیند طاری ہو گئی، یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا، ابھی تک آرام ہی آرام ہے، ابھی تک وہ غفلت کی نیند طاری۔ کوئی کلمی نسخے اس کے لے لیتا، یعنی یہ تو روایت کم سے کم مسلمانوں میں تھی کہ اساتذہ کی تقاریر قلم بند کر لیتے تھے۔ اب تک بھی ہے، اب تک بھی ہے، مدارس میں ہمارے بہت جگہوں پہ پائی جاتی کہ اساتذہ کی چیزیں قلم بند کر لیتے ہیں۔ یہ بھی نہ ہوا۔ دوسرے آخری آدمی جو تھے نا، وہ بابا ذہین تاجی تھے، بابا شاہ ذہین تاجی۔ وہ یہ کتابیں پڑھاتے تھے، فصوص الحکم، وہ یہ پڑھاتے تھے، فتوحات، تواسین، حلاج کی کتابیں، وہ درس دیا کرتے تھے۔ ان کے ہاں یہ ذوق تھا، انہیں نصیب تھا، لیکن ان کے ہاں مشکل یہ تھی کہ گولڑا شریف میں تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ پوری طرح چوکنے اور شریعت کے پابند، اتنی علم اور معرفت کے ساتھ کیا مجال ہے جو شریعت کی پابندی میں کچھ وہ ڈھیلا کچھ بھی نہیں، مستعد، تیار، بڑی سادگی کے ساتھ نمازیں، روزے، سب چیزیں جو اللہ نے احکامات دی ہیں۔ بابا تاجی کے یہاں یہ نہیں تھا، جو کراچی میں پڑھاتے تھے۔ پھر ان کے شاگردوں کو ہم نے دیکھا ہے، ان میں بھی یہی، نماز پڑھی تو پڑھ لی، نہ پڑھی تو نہ صحیح، تلاوت کی تو کر لی۔ انہیں مزہ آتا تھا یہ تصوف کی گہری باتوں میں، اور عملی زندگی میں وہ چیز نہیں رہی تھی۔ ان کا رسالہ بھی نکلتا تھا، تاج، معلوم نہیں اب نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا، لیکن کسی زمانے میں ان کا ایک رسالہ نکلا کرتا تھا۔ اور بابا شاہ تاجی وہ جب اپنے ترنگ میں آ کے بات کرتے تھے تو پتہ نہیں ہے آپ میں سے تو شاید کسی کو یاد نہیں ہوگا، پی ٹی وی پہ ایک پروگرام لگتا تھا کسوٹی، آپ کو یاد؟ کسوٹی میں کوئی بھی چیز کوئی فرض کر لیتا تھا نا، تو 20 سوال کر کے عبید اللہ بیگ مرحوم اور یہ اللہ سلامت رکھے افتخار عارف صاحب، اللہ تعالیٰ زندگی دے انہیں صحت کے ساتھ،
یہ دونوں بیٹھتے تھے اور 20 سوال میں اس چھپی ہوئی چیز کو ذہن سے نکالتے تھے. تو بڑا وسیع مطالعہ، بہت پڑھے لکھے لوگ، قریش پور ہوتے تھے، وہ یہ پروگرام کیا کرتے تھے. ایک عرصے کے بعد شاید اب وہ مدنی ٹیلی ویژن ہے، مدنی ٹی وی ہے، اس پہ ایک مرتبہ نگاہ پڑی تو ایسی کچھ چیز ہو رہی تھی. تو خیال آیا کہ بچپن میں جو کسوٹی دیکھتے تھے یہ تو وہ چیز ہے. تو بابا تاجی جو تھے نا، جب اپنی ترنگ میں آ کے بات کرتے تھے تو یہ عبید اللہ علیم اور یہ افتخار عارف صاحب اور یہ پاؤں چھوتے تھے ان کے. یہ دونوں نام جو ہیں یہ ایسے ہی نہیں کہیں جھکنے والے، یہ ان کے پاؤں پکڑتے تھے کہ حضرت یہ ہے بات، یہ کمال، یہ کمال. عبید اللہ علیم کی نظر، اب یہ ہو جائے ریکارڈ تو اچھا ہے، پھر پتہ نہیں کوئی کہے نہیں کہے. ہمارے ایک دوست تھے، ہمیں ایک شادی میں اسلام آباد ہوٹل میں تھی، لے گئے. ولیمہ تھا کسی کا، معلوم نہیں، یاد نہیں کہ کیا اس کی ضرورت بھی کوئی ایسی نہیں. تو عبید اللہ علیم وہ بالکل دلہا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک آدمی بالکل وہ لڑکا پیچھے بیٹھا ہوا تھا آخری کرسیوں میں، کیونکہ اصل جو لے کے گئے تھے ان کو تو گھیر لیا ان کے دوستوں نے، دعوت تو انہیں تھی، اسے تو ویسے ہی ساتھ لے گئے یا وہ جو بھی بیٹھا. تو یہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو عبید اللہ علیم ایک دم سے اٹھے وہاں سے اور اس کے پاس آئے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، چوما ماتھے کو، اور کہا کہ آپ کی نسبت کہاں سے ہے؟ اور کہا حضرت میری کیا نسبت اور میں کیا؟ اس لڑکے سے کہنے لگے کہ نہیں، صحیح بتائیے، کوئی نہ کوئی بات ہے. کہاں پڑھتے رہے؟ انہوں نے جب مدرسے کا نام لیا تو کہنے لگے اچھا، جبھی تو میں کہوں کہ جو نور میں نے حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھا تھا اس کی چمک یہاں کہاں آ رہی ہے. میں اب سمجھا، اچھا آپ کا تعلق حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے. پھر اپنا واقعہ سنایا اور کہا میں مولانا محمد میاں صاحب سے موطا امام محمد میں نے پڑھی ہے، اور میرے وہ اتنے بڑے استاد تھے کہ اتنا عرصہ ان سے پڑھنے کے باوجود کبھی انہوں نے جو کبھی اپنا کوئی کام مجھے کہا ہو، کبھی نہیں کہا. پانی بھی پینا ہوتا تھا تو کمرے میں خود اٹھ کے پانی بھر کے پی لیتے تھے، مجھے کبھی نہیں کہا کہ پانی پلا. یہ وہ حدیث میں آیا نا ترمذی میں شمائل میں کہ کانا یخدم لنفسہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود ہی کر لیا کرتے تھے. یہ اس کی ایک مثال ہے جو انہوں نے دی. تو یہ لوگ اتنے بڑے کہ نگاہ پڑھنے پہ پہچان لیں کہ یہ کوئی نسبت کوئی اور چیز ہے یار. یہ سب کیا تھا؟ یہ بابا کے پاؤں پکڑتے تھے کہ حضرت بات تو اب کھلی ہے جا کے، اور سوالات بھی ان کے ایسی اسی درجے کے سوال ہوتے تھے. تو یہ جو لیکن ان کے ہاں شریعت کی پابندی ایسی نہیں تھی، اس لیے وہ پھر زیادہ کراچی میں بھی ہلکا نہیں بنا، اور ان کی کتابیں بھی اب نہیں ملتی. تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے جو علوم ہیں، جو ان کے معارف ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے جو استعداد چاہیے، اس استعداد کا بننا بھی تو ایک بات ہے، بڑی مشکل سے. اسی کے استعداد کے بننے کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ کسی اور چیز میں صرف ہوتا ہے، وہ صرف ہو جاتا ہے طلب معاش میں، پیسے میں. مجبوری ہے، کیا کرے. اور اگر کبھی بغاوت کر لے اس نظام سے کہ نہیں کمانا، جو مرضی ہو جائے،
معاش میں نہیں پڑنا اور کام یہ کرنا ہے تو پھر وہ پس جاتا ہے، رگڑے پہ چڑھ جاتا ہے۔ دہی کو بلو کے مکھن بھی کیا باہر نکلتا ہوگا اور کتنی مرتبہ اسے بلویا جاتا ہوگا، اس سے زیادہ شدید دباؤ سے گزر کے پھر کہیں ہیرا بنتا۔ ہیرا بننے کا ہم نے کہا تھا نا کہ پروسیس کیا ہے، کاربن ہے نا، ہیرا اصل میں تو کاربن ہی ہے، اور کاربن، کوئلہ بھی کاربن ہے، فرق صرف پریشر لینے کا ہے۔ پریشر لے لے تو ہیرا ہے، اور نہ لے تو منہ کالا کرے، ہاتھ کالے کرے، کیا کرے، کوئلہ بن گیا نا۔ یہی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں چلتے ہیں، یہ ترجمہ اور ہو گیا، مفسرین یہی لکھتے ہیں جو ترجمہ کیا ہے، اور صوفیہ اس کے علاوہ ترجمہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، وہ جو ہماری ذات پر محنت کرتے ہیں، راستے پہ نہیں، ذات پہ محنت کرتے ہیں۔ فی ہے نا، ظرف اور مظروف کی بحث ہے نا، والذین جاہدوا فینا، جو ہم پر محنت کرتے ہیں، ہم میں محنت، ہماری صفات۔ لنہدینہم سبل، ہم کئی راستے انہیں دکھا دیتے ہیں، کئی طریقے معرفت کے ان کے سامنے آ جاتے ہیں، کئی چیزیں ہیں جو ان پہ، کئی جہان ہم ان کے لیے کھول دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ محنت ہم پہ کریں۔ اس لیے نفس ذات پر محنت، وہ صحیح ترین فکرہ انہوں نے کہا۔ وہاں غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب میں بیعت ہونے کے لیے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوا، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ ان کا قصہ بڑا عجیب ہوا۔ یہ محبتیں جو ہیں نا، یہ جہان بدل دیتی ہیں۔ یقین مانو یہ نفرتیں اور محبتیں جنہیں ہم کچھ نہیں نہ سمجھتے، یہ بیڑا غرق کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں اور بنا بھی دیتی ہیں۔ کتنے واقعات سنائیں، کتنے جہانوں کا ذکر کریں، ٹائم بھی تھوڑا ہے۔ ہمارے اساتذہ کہتے تھے، مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے، انہیں بڑا شوق تھا کہ کسی طرح میرا بیٹا پڑھ جائے، اور بیٹے کو سوائے گلیوں میں پھرنے، گھومنے اور دوستی یاری کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اب وہ زمانہ بھی لد گیا، اب یہ آ گیا، اب یہ رہنمائی کرتا ہے، یاری دوستی کی کسریں اس نے پوری کر دی ہیں، پڑھ کے نہیں دینا، جو اسے آف بھی نہیں کرنا۔ تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مفتی صاحب کو اس کا بڑا قلق تھا کہ بیٹا پڑھا نہیں، بہت پریشان رہتے تھے۔ اور مفتی صاحب اتنے باحیا، اتنی عاجزی تھی کہ ساری گلی کے مکان آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے پکے ہو گئے، اور جب مکان اکثر کچے تھے جہاں وہ رہتے تھے دیوبند میں، تو کچھ مریدوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ آپ ہر سال بلاتے ہیں کہ بارشیں ہو رہی ہیں، برسات آنے والی ہے، مٹی ڈال دو، گارا کر دو، یہ کر دو، ہم آپ کے شاگرد بھی آتے ہیں، آپ بھی، آپ کے بیٹے بھی سب لگ جاتے ہیں، حضرت اتنے پیسے اللہ نے ہمیں دیے ہیں، آپ کے لیے ایک اچھا سا مکان بناتے ہیں، پکا مکان، تاکہ ہر سال کی جان چھٹے۔ تو سختی سے منع فرمایا۔ تو ہم ان کی خدمت میں پھر علیحدگی میں ہم نے کہا حضرت پکا گھر کیوں نہیں بناتے؟ انہوں نے کہا مفتی صاحب، جو پوچھنے والے تھے وہ بھی مفتی تھے، فرمایا مفتی صاحب
سارے قرب و جوار کے مکانات کچے ہیں، میں پکا گھر بنا لوں، بڑی حیا، بڑی شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ کوئی کیا کہے گا کہ مفتی نے پکا گھر بنوا لیا؟ یہ کوئی بھی ہوتی تھی پھوپھی ایک، وہ بھی اب مر گئی، کوئی کیا کہے گا؟ اب کوئی کا بھی ڈر نہیں رہا، پہلے کوئی کا ڈر ہوتا تھا نا، کوئی کیا کہے گا، کوئی بھی مر گئی بیچاری، اب تو اس کا بھی ڈر نہیں رہا۔ مفتی صاحب کا انتقال، وفات سے بالکل بیمار تھے، ظاہر ہے بیٹے وغیرہ سب خدمت میں، تو یہ جو سب سے زیادہ نالائق تھا، اس سے بلایا، اور افسوس اسی کا تھا کہ یہ پڑھا نہیں میرا بیٹا، تو اس کے اپنی تسبیح جو بھی پڑھ رہے ہوں گے اس کے ہاتھ پہ رکھی بیٹے کے، اور اپنا ہاتھ اوپر رکھ کے اسے بس مسلسل مسلتے رہے، محبت سے، تعلق سے، بیٹے سے محبت بھی بہت تھی۔ تو محبت نے کیا یہ کہ وہ انتقال فرما گئے مفتی صاحب، اور اساتذہ ہمارے کہتے تھے کہ پھر ہم نے دیکھا کہ مفتی صاحب کی بھی قبر مٹی نہیں سوکھی تھی، تو اس نے مدرسے کا رخ کر لیا۔ مدرسے میں سب جانتے تھے، کہا ایک کمرہ دے دیں، کمرہ مل گیا، کتابیں رکھ لیں، اور پھر جنازہ ہی پڑھنے سے نکلا، نہ شادی نہ کچھ، بس پھر پڑھتے ہی رہے۔ محبتیں جہان تبدیل کر دیتی ہیں، اور نفرتیں بھی ایسی ہوتی ہیں۔ کہاں سے بات کر رہا تھا؟ بڑے واقعات ہیں بہت، اس لیے یہ جو ہے نا والذین جاہدوا فینا، جو ہم پر محنت کرتا ہے، لنہدینہم ہم کئی راستے اسے دکھاتے ہیں، لیکن یہ راہ صبر سے ہے، اور صبر بے بسی کا نام نہیں ہے، صبر اپنے آپ پہ کنٹرول کا نام نہیں ہے۔ صبر کی ایک قسم اللہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ کے لیے جب غصہ آئے تو اسے نافذ کرنا چاہیے، اللہ کے لیے جب غصہ آتا ہے تو اسی لیے منکر نکیر کرتا ہے، یہ غصہ نافذ ہونے کے لیے، اس پہ رکنا تھوڑا ہی چاہیے، رکے گا تو اپنے درجے کی گمراہی پھیلائے گا۔ اللہ کے لیے جب غصہ آئے تو اس کا اظہار ہونا چاہیے، یہ غلط حرکت ہے، کیا کرتے ہو؟ اتنا تو کہے کہ صاحب نہ کیجیے، یہ چیز ٹھیک نہیں۔ عہدہ، شخصیت، پیسہ، یہ سب چیزیں، ہیبت، تعلقات مانع اور رکاوٹ بن جاتی ہیں اللہ کے لیے آئے ہوئے غصے کو نافذ کرنے میں، تو اسی کا نام بے غیرتی ہے۔ ہوگا عہدہ یار، اپنے گھر میں ہوگا، اپنے ملک میں ہوگا، پیسہ ہوگا تو اس کے گھر میں ہوگا، نام ہوگا تو اس کا ہوگا، اللہ اور اس کا تعلق کیا ہے؟ بندہ ہی ہے نا اس کا، اور اس کے ساتھ وہ ایسی حرکت کرے اللہ کے معاملے میں جو واضح طور پر نکیر کے قابل ہے، تنقید کے قابل ہے، اور اس پہ چپ رہے، اس کا مطلب ہے خدا کے باب میں بے غیرت ہے، اسے شرم ہی نہیں آئی اللہ کے بارے میں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی کہ کسی بھی شخص کے عہدے، دولت، پیسہ، اس کا لحاظ کیے بغیر احترام کے ساتھ سچی بات کرو۔ احترام ضروری ہے، ادب ضروری ہے، میٹھی سچائی۔ منع کر دیتا آدمی کہ اب نہ کریں، منع ہی نہ کرے، ڈر جائے۔ ترمذی کی وہ حدیث جو ہے نا، وہ بار بار پڑھنے کے قابل ہے، زندگی اس کے ذریعے گزرنی چاہیے۔
حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کا کہ قام فینا خطیباً، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کھڑے ہوئے عصر کی نماز پڑھا کے اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا. اس میں بار بار ایک لفظ ہے وفیہ قال، وفیہ حفظہ من حفظہ، جس نے یاد رکھا اس نے یاد، نسیہ من نسیہ، اور جو بھول گیا سو بھول گیا. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اور اس میں آپ نے، اور اس میں یہ بار بار جو آتا ہے نا، یہ زندگی کا لاہ عمل ہے. اس میں آپ نے فرمایا لوگ 4 قسم کے ہوتے ہیں. اس میں آپ نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ کوئی آدمی شریعت کے خلاف عمل کرتا ہے تو جس حد تک مناسب نکیر ہو سکتی ہے کرو. قبل ابو سعید رضی اللہ عنہ یہ پڑھ کے، یہ سنا کے رو پڑے. وقال واللہ قد رأینا اشیاء، ان کا اللہ کی قسم ہم نے بہت سی چیزیں ان حکمرانوں میں دیکھی اور ہم چپ ہو گئے اور کچھ نہیں کہہ سکے. اس لیے جو لوگ حکمرانوں سے، عہدے سے، پیسے سے ڈر کے صحیح چیز صحیح لہجے میں، لہجہ ٹھیک ہونا چاہیے، یہ تھوڑی کہ پکڑ کے گالیاں ولی حضور، لہجہ بھی ٹھیک ہونا ہے، زبان بھی ٹھیک، میٹھا سچ بولے. کڑوے سچ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ جتنا فلسفہ ہے نا کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، پتہ نہیں کس زمانے میں گھڑ لیا گیا ہوگا. ہم کہتے ہیں میٹھا سچ بولے، ہمیشہ میٹھا سچ کارگر ثابت ہوتا ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے لوگ سچ بولتے تھے، میٹھا سچ بولتے تھے، کوئی ایسی بات نہیں. آدمی جب کلام کرتا ہے نا تو بات جوئیں کہنے والے سے جدا ہوئی وہ پبلک کی ہو گئی. اب اس آدمی کا اس بات کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں رہی، اس نے کہہ دی بات، اب وہ پبلک میں چلی گئی. اسلام یہ کہتا ہے کہ اس بات پر بحث کرو، اس کو کرٹیسائز کرو، اس بات کو کہو اچھی ہے کہ بری ہے. فعل جب نفس انسانی سے صادر ہوا تو فعل قابل بحث ہے، شخصیت نہیں. فعل کو اور قول کو چھوڑ کر جب وہ شخصیت پہ نکیر کرتا ہے نا کہ جی وہ کہہ ہی سکے، وہ تو شرابی، وہ تو ایسا، وہ تو ایسا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سطح سے گر گئے ہو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون میں جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اس سطح سے خود گر گئے ہو. پہلے اپنے آپ کو سنبھالو. فعل پہ تنقید کرے کہ یہ جو آپ نے کیا غلط ہے، یہ جو آپ نے کہا یہ نظریہ صحیح ہے غلط ہے، اس پہ بحث کرنی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ شخصیت پہ آ جائے. وہ تو پھر توہین بھی ہو سکتی ہے اور غیبت بھی ہو سکتی ہے اور کچھ بھی ہو سکتی ہے. اس لیے یہ جو اللہ نے کہا والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہم پر محنت کرتے ہیں، لنہدینہم سبل، ہم کئی راستے انہیں دکھاتے ہیں. اور سب سے بڑا راستہ جو انسان کو ملتا ہے، جس سے حضرت نے لکھا ہے پیر میرعلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک پہنچے. پھر ابن عربی کو جب پڑھا تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ واقعی سب سے بڑا راستہ جو خدا کسی کے لیے کھولتا ہے وہ عبدیت ہے، بندگی. بس بندگی سے بڑھ کر کوئی راستہ نہیں، صبر کے ساتھ. اور صبر ایک قسم اس کی یہ ہے کہ آدمی اللہ کے لیے جب غصہ ہے اس کو مناسب حد تک نافذ کرنا چاہیے. اور صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ زندگی کے اونچ نیچ میں کوئی گالیاں دیتا ہے، کوئی برا کہتا ہے، کوئی اچھا کہتا ہے، اس صبر کی دوسری قسم میں انسان اتنا غالب الحال ہونا چاہیے کہ پرواہ نہ کرے، اللہ کے نام پہ معاف کرتا رہے، اللہ کے لیے اپنے سینے میں قبریں بناتا رہے.
فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کیا، فلاں کچھ نہیں۔ اللہ کے تعلق کا غلبہ جب مخلوق سے شکایت کو ختم کر دے تو 1000 بار آدمی مبارکباد کے قابل۔ یقین مانو اس پہ مر جائے تو بغیر حساب کے اللہ جنت میں لے جائے گا۔ یہ تھوڑی سی بات ہے۔ ہست رسالت مآب اور انبیاء علیہ السلام، ان کے لیے سب سے زیادہ خوشخبری کی بات، زیادہ انتہا کی یہی تھی نا کہ اللہ آپ سے راضی ہے، اللہ آپ سے خوش ہے۔ اس سے زیادہ تو خبر نبی کو بھی نہیں دی گئی۔ آپ سوچیں نا، اس سے بڑا مقام کیا ہے دنیا میں کسی بھی آدمی کے لیے، نبوت کے درجے میں بھی، کہ اللہ آپ سے راضی ہے، اللہ آپ سے خوش ہے۔ انما یوفی الصابرون، اور ہم صبر کرنے والوں کو اتنا کچھ دیں گے بغیر حساب کے جنت میں داخل۔ اللہ حساب نہ لے، یہ تھوڑی بات ہے۔ یہ کب ہے صبر؟ یہ اس وقت ہے جب تعلق مع اللہ کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ مخلوق کی اذیت، شکایت کوئی معنی نہ رکھے، کچھ بھی نہیں، یاد ہی نہیں رہتا کیا ہوا ہے کہ کیا نہیں ہوا، کہا ہے کہ نہیں کہا۔ وہی بات ہے نا، اسے محبت سے ہی فرصت نہیں ہے، نفرتوں کو کہاں پالنا ہے۔ جس شخص میں صبر کی یہ کیفیت آ جائے نا، تعلق مع اللہ کے غلبے میں اتنا فنا ہو جائے کہ کوئی شکایت، کوئی حکایت۔ کیا اچھا شعر ہے یار۔ نہ سوال وصل نہ عرض غم، نہ سوال وصل نہ عرض غم، نہ حکایتیں نہ شکایتیں، تیرے عہد میں دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے۔ تیرے عہد میں دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے۔ بے دل نے کہا ہے، بے دل بڑا، یہ بے دل آخری شاعر ہے جس نے تصوف اور فلسفے کو گھول کے رکھ دیا۔ کمال کا کلام ہے۔ علامہ یہ غالب نے یہ چاہا تھا نا کہ وہ بے دل کی طرز کو اپنائیں گے تو شاعری کی لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ وہ وقت نہیں رہے، بے دل والے ذرا نیچے اترے، ورنہ غالب اپنی جگہ پہ کمال کی چیز ہے۔ اس نے ایک شعر میں کہا کہ تیری طرف سے عنایات کی کمی نہیں تھی میرے محبوب، مسئلہ یہ ہے کہ میں اس قابل نہیں تھا کہ انہیں جذب کر سکتا۔ بڑی چیز، بہت بڑا کلام۔ میر درد نے بھی کہا، میر درد کہتے ہیں کہ تو زمانے سے باہر اور مجھے، تمام چیزیں ٹائم اور سپیس کو تو نہیں توڑ سکتی۔ ایک چیز روحانیت ہے، وہ ٹائم اور سپیس کی حدود سے نکل جاتی۔ مولانا روم نے مصنوی میں بھی کہا ہے، انہوں نے کہا ہے عقل کہتی ہے کہ 6 ڈائمینشنز ہیں، 6 جہتیں ہیں، اور ان 6 جہتوں سے باہر نکل کے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اور عشق کہتا ہے میرے ساتھ آ، عقل اپنا ہاتھ تو پکڑا، یقین مان، اتنی سمتیں، اتنی جہتیں ہیں کہ میں کئی بار ان 6 کو توڑ کے آیا ہوں اور گیا ہوں۔ میں کئی بار ان 6 سے ماورا چلا گیا ہوں اور ان 6 کو پاؤں کے نیچے رون دیا، تو میرے ساتھ چل۔ علامہ اقبال نے اسی کو کہا ہے نا کہ دست رومی محمل لیلا گرفت ہیں، پردہ محمل گرفت۔ رومی کے ہاتھ لیلا جس اونٹ پہ سوار تھی نا، اور لیلا نے پردہ کیا ہوا تھا، اس پردے کو جا پکڑا رومی کے ہاتھ نے۔
اور بو علی در غبار ناکا گم کرد، اور بو علی سینا وہ اونٹنی جو چل رہی ہے، لیلا تو درکنار، اس کے چلنے سے جو دھول اڑ رہی تھی نا، اسی میں گم ہو کے رہ گئے۔ عشق کا جہان اور ہے۔ اس لیے وہ جو صبر ہے نا، اس کی دوسری قسم کہ مخلوق سے شکایت نہ رہے، کسی سے کوئی شکوہ نہیں، کچھ نہیں، وہ رحمت کو برنگ زحمت دیکھتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کبھی میری تربیت لطف کی تجلیات سے ہوتی ہے اور کبھی قہر کی تجلیات سے ہوتی ہے، اور دونوں اصل ان کے ہاتھ میں ہے۔ میں اس پہ بھی راضی ہوں، میرا دل اور نفس کتنا ہی غیر مطمئن ہو، مگر میں اس پہ بھی راضی، یہ کام کرنے کا۔